سید علی بخاری صاحب، پاکستانی قوم کا سینٹیمنٹ بڑھتا جا رہا ہے اور جو وقت گزر رہا ہے تو وہ انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھیں علیزہ، دو تین چیزیں ہیں کہ انفیکٹ ابھی اگر حقیقت میں دیکھیں تو وی آر ان اے وار زون رائٹ ناؤ ایٹ دا مومنٹ، اور جنگ ہو رہی ہے اور وہ کنٹینیوسلی، یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ اٹیک ہوا اور ریٹیلیٹ ہوئے، ان کے جہاز گرے اور اس کے بعد خاموشی ہوگی۔ سو آج کے دن تک ابھی تک ڈراؤنس جو ہیں وہ آف اینڈ آن گرائے جا رہے ہیں، میننگ بائی کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ دھاک میں بیٹھا ہوا ہے اینڈ وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ، پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ دیکھیں میرے لیے یہ کوئی سرپرائزنگ بات نہیں تھی کہ اسرائیل کے جو ہیں وہ ڈراؤنز یوز ہو رہے ہیں۔ دے آر کولیشن پارٹنرز، وہ پارٹنرز ہیں، وہ آپس میں اکٹھے ہیں، ان کی نوبس ملتی ہیں آپس میں، ان کے لنکس ہیں آپس میں۔ پھر ایکٹیو ہو گیا پاکستان کے خلاف، یہ ہمارے خلاف ایکٹیو ہونا، دیکھیں ہمارے خلاف ایکٹیو ہونا تو ایک قدرتی عمل ہے نا۔ اگر ہمارے اپنا ریلیجن ہمیں کہتا ہے کہ یہود اور نصارہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے، تو اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھ جائیں گے جی ہمارے وہ ویل وشر ہو جائیں گے تو یو آر سیڈلی مسٹیکن، تو وہ تو ہے نہیں۔ سو اب بات یہ ہے کہ جب پوزیشن یہ آ چکی ہے اور اس میں جب ڈراؤنز آپ کی شہری آبادیوں میں آلموسٹ تھرو آؤٹ دا کنٹری، سوائے ایک یا دو صوبے چھوڑ کے آپ کے دو مین صوبوں کے اندر وہ مین سٹیز تک پہنچ کے، تو اوبیسلی میں ہوں گا، آپ ہوں گے، ہماری خواہش بھی ہوگی اور ہماری خواہش سے بڑھ کے غصہ بھی ہوتا ہے اوبیسلی، غصہ ہے اور جذبہ ہے۔ اس سے کہتے ہوتے ہیں ایک بات کہتے ہیں کہ فورس شوڈ بی یوز ٹو پٹ ڈاؤن فورس، زور کو گرانے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے، ادروائز جو زور ہوتا ہے وہ آپ کو دباتا ہے۔ سو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ ان کے پاس رافیل ہے یا جو کچھ بھی ہے، رافیل بھی گر گیا ان کا، مگ بھی گر گیا، ایک بھی نہیں گرے، تین گر گئے، مگ بھی گر گیا، سو-30 بھی گر گیا۔ سر آج وہ فرانسیسی اخبار نے اس نے لتاڑ کے رکھ دیا ہے آپ کو یاد انڈین گورنمنٹ کو کہ آپ کے پائلٹ نکمے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ود سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن، ایز فار ایز مائی اپنا پرسنل میرا جو نالج ہے اس کے مطابق، تو لاسٹ ٹائم بھی ان کا سو-30 بھی گرا تھا اور ہمارے سے کسی ملک نے کہا تھا خدا کا واسطہ انہوں نے جہاز ہمارا گروا دیا نالائکوں نے، تو ہماری بےزتی ہوتی ہے، آپ مت ذکر کیجیے گا۔ ادروائز تو میک بھی گرا تھا ان کا لاسٹ ٹائم 2019 میں، جب ابھی نندن پکڑا گیا تھا، اور ان کے اپنے ملک میں سو-30 بھی گرا تھا، اور ابھی آپ کا رافیل بھی ان کا گر گیا، ان کا سو-30 بھی گر گیا، ان کا میک بھی گر گیا۔ بٹ اس سے میں ایک اسٹیپ آگے جاتا ہوں۔ دیکھیں ٹیکنالوجی وارز ہیں، فائن انف، لیکن یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، ہمارے سینٹیمنٹس کیوں نہ ہوں گریدہ، ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ میں آج اس بچے ارتضیٰ کے گھر گیا، میرے حلقے میں تھے وہ، دعا کرنے کے لیے، میں نے کل جنازہ بھی ان کا پڑھا، اس کے والدین کے پاس میں بیٹھا تو ان کے آنکھوں سے نا کوئی چیز نظر آ رہی تھی کہ اب وہ کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ دیور کوائٹ، میں کہتا ہوں کہ وہ سیٹسفائی تھے کہ ہمارے بچہ بھی ان شہیدوں میں گیا، کہ ہمارے گھر سے بھی ان شہید خون جو ہے شہداء کے اندر گیا۔ ہم سنتے ہیں کہ جب پاکستان بنا، بچے they are born to live, they are not born to be martyred۔ میں نے اس سے پوچھا تو انہیں زندگی جینی ہے، مجھے اس نے یہ بتایا کہ اس عمر میں ان کو اس طرح سے مرنا نہیں ہے۔ اس کے والد سے جب میں نے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ علی بھائی، ہی واز آن دا بیڈ، ایک سائڈ پہ بھائی لیٹا ہوا ہے، ایک سائڈ پہ ماں لیٹی ہوئی ہے، اور سینٹر میں اس کو ہٹ ہوا ہے اور وہ ہی ڈائٹ۔ سو اس طرح کی پوزیشن آتی ہے جب آپ کے سینٹیمنٹس بھی ہوتے ہیں، آپ کے اوپر فرض بھی بنتا ہے، جی بالکل، فرض ہو جاتا ہے۔ اتنے لوگوں کی شہادتیں جو ہیں وہ رائے گاہ تو نہیں جا سکتی، یہ فرض ہے اور یہ قرض ہے۔ دیکھیں، اور مجھے نا کبھی بھی، میں تو بڑا آپٹمسٹ آدمی ہوں جی، اور اوبیسلی میرا تو سب کچھ ملک کے ساتھ ہے، میرا سٹیک ملک کے ساتھ ہے، میرا جینا مانا، میری آئیڈینٹی سب کچھ ملک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے، دیکھیں کہ اس کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ دس از دا ٹائم ٹو ٹیک ایکشنز۔ اب ہم نہیں لیں گے، ہم ان کو گنجائش دیں گے، ڈپلومیسی اپنی جگہ، دنیا کو ہم نے بتا دیا، بہت سی چیزیں کلیئر ہوگی، لیکن ہمیں اپنی سیکیورٹی، اپنی سیفٹی، اپنے بچوں کی لائف بچانا جو ہے وہ پریورٹی ہے۔ بالکل درست۔